कोशिश करें कि वो बातें आपके कानों तक ना पहुँचें जो आपको तकलीफ़ पहुँचा सकती हैं। जो लोग आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, जो आपके ख़िलाफ़ बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि आपको वो बातें पता ही ना चलें। उन बातों को पता करने की या उन बातों तक रसाई हासिल करने की क्या ज़रूरत जो आपको मनफ़ी ख़यालात की तरफ लेके जाए, जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करे। तो ये बेहतर है कि आप ऐसी बातों को सुने ही नहीं। मर्द के लिए ये कहना बहुत आसान होता है कि तुम बदतमीज़ हो, तुम ज़ुबान चलाती हो, तुम कहना नहीं मानती। अल्लाह ताला ने मर्द को एक बहुत बड़े रुतबे पे फ़ाइज़ किया है, उसे औरत का मजाजी खुदा बनाया है। तो जब अल्लाह ताला ने मजाजी खुदा बनाया है तो ये समझने की बात है कि उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद की है। उसको साहिबा बनाया है, उसको रखवाला बनाया है, वो औरत की प्रोटेक्शन करता है, वो औरत को कमा के ला के देता है, बच्चों की परवरिश करता है, उनको परवान चढ़ाता है। वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक सायादार दरख्त की तरह वो हर एक को छाँव मुयस्सर करता है। लेकिन जो मर्द इस साए की तरह आपके सर पे हो ही नहीं, तो औरत का वहाँ पे कैसे कसूर हो सकता है? जो इंसान आप अपने बीवी बच्चों को ला के खिला ही नहीं सकता, तो वो कैसा साहिबा हुआ? जो इंसान अपनी बीवी की अपने घर में इज़्ज़त नहीं करवा सकता, उसको वो मर्तबा, वो इज़्ज़त नहीं दिलवा सकता, तो फिर वो कैसा मर्द हुआ? हमारे माशरे में ऐसा बहुत आम है कि जो लड़कियां होती हैं ना, वो अक्सर किसी ना किसी से ना प्यार में पड़ जाती हैं, किसी रिलेशनशिप में पड़ जाती हैं, उनको कोई अच्छा लगना शुरू हो जाता है। उस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अलार्मिंग नज़र आ रही होती हैं। लाइक वो बातों बातों में आपको लड़का ये पूछ रहा होता है कि तुम्हारे पास जेवर कितना है, तुम्हारे घर वाले क्या देंगे, या वो आपको बातों बातों में ये बताना शुरू कर देता है कि ये वाला फर्नीचर जो है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है, तुम ये वाला साथ लेके आना, या ये जो चीज़ है ये मुझे अच्छी लगती है, ये गाड़ी मुझे अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें एक बहुत बड़ा अलार्म होती हैं आपके लिए, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि देखो, रुको और गौर करो कि ये क्या हो रहा है। हम लड़कियां इतनी पागल होती हैं कि उनको देख के भी अनदेखा करती हैं, और वो जो रिलेशनशिप है ना, उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, और एट द एंड जो होता है ना, वो बहुत ख़राब, बहुत भयानक जो है ना, वो हमारा एंड होता है। एक लड़की का वाक़या आपको सुनाती हूँ जो कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी वेल नोन घराने से, लेकिन क्या हुआ कि उसको एक लड़का पसंद आ गया। ठीक है, उन्होंने रिश्ता भेजा, इन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। अब रिश्ता एक्सेप्ट करने के बाद बहुत लंबा अरसे तक उनकी जो है ना मंगनी वो चलती रही। जैसे एंगेजमेंट होगी, लोग 2-2 4-4 साल इंतज़ार करते हैं, तो वो उस तरह 2 साल, कितने साल इंतज़ार करते रहे। उस दौरान उनकी बातचीत होती रही, एक दूसरे के साथ रिलेशन बना, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अंडरस्टैंडिंग जब आप लोग करते हैं ना, तो जब आप मोहब्बत में होते हैं ना, तो आपको उसकी हर बुराई भी अच्छा ही नज़र आ रही होती है। उस वक़्त किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया कि क्या हो रहा है। और जब शादी हो गई, इवन शादी से पहले तक घर वालों ने समझाया कि बेटे गौर कर लो, देख लो, ये हो सकता है, ये वो हो सकता है, लेकिन उसने किसी चीज़ पे कान नहीं धरा। ठीक है, और जब शादी हो गई तो हर चीज़ की जो छुपी हुई थी, या जिस पे कह ले कि पर्दा पोशी की गई थी, वो सब खुल के सामने आ गई। अब यूँ मुझे नज़र आने लगा कि सब लोगों को अपनी अपनी आँखों से हर चीज़ आया होती हुई नज़र आई। सब लोग ये देखने लगे कि हाँ, इसमें तो ये भी बुराई है, इसमें तो ये भी बुराई है, इसमें तो ये भी बुराई है। लेकिन तब क्या हुआ, वो एक शेर है ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो जब चिड़ियाँ खेत ही चुग गई तो फिर अब क्या पछताना।
جب آپ زندگی شروع کر رہے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن بنا رہے ہیں، تو آپ کو اس بندے کی ساری برائیاں جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی، بالکل وہ چھپ جاتی ہیں۔ یا تو یوں ہونا چاہیے میری نظر میں، یا تو یوں ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کسی سے اتنی شدید محبت ہے کہ جب سٹارٹ میں آپ کو اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی، تو پھر وہ محبت مدم کیوں ہو گئی، وہ اتنی ماند کیوں پڑ گئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو برائیاں تھیں وہ نظر آنی شروع ہو گئی۔ اور اگر آپ ان برائیوں کے ساتھ زندگی ہی نہیں بسر کر سکتے، تو پھر اس وقت آپ کا جو دماغ تھا، جو آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن تھی، وہ کہاں تھی؟ بہت احتیاط کریں، بہت زیادہ سوچیں، بہت زیادہ سمجھیں، چیزوں کو دیکھیں، اور پھر کہیں جا کے رشتہ کریں کسی کے ساتھ۔ اور جب جوڑ لیتے ہیں رشتہ، میں نے بہت سارے بچوں کو عدالتوں میں رلتے دیکھا ہے۔ بچے عدالتوں میں کیوں رلتے ہیں؟ غلطی ان ماں باپ کی ہوتی ہے، وہ ان دو لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو چنا۔ آپ کا چناؤ غلط ہو گیا تو آپ اس کی سزا بچوں کو کیوں دیں گے؟ اور پھر ایک ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی کامن چیز ہے، جب میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن پاتی، میاں بیوی آپس میں سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ بچوں کو بھی سیپریٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کی طلاق نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں بچوں کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بیوی شوہر کے دل سے اتری، ویسے ہی اس کی اولاد بھی شوہر کے دل سے اتر گئی۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے۔ میں اکثر بیٹھ کے سوچتی ہوں ان باتوں کو، اور مجھے بڑا ترس آتا ہے ان بچوں پہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ ہمیں اس دنیا میں لائیں، انہوں نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ ہمیں پیدا کریں اور ہماری زندگی تباہ کریں۔ اور جب آپ ان بچوں کو اس دنیا میں لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا سائباں بنایا۔ مرد کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، اس کو کھلائے پلائے، اور دوسرا اپنے جو اس کے بچے ہیں ان کو دیکھے، ان کا سائباں بنے، ان کی حفاظت کرے۔ اور ہمارے ہاں یہاں جنگوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ جنگ ہی میں کنسیڈر کروں گی، جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی تباہیاں ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی یہ چیز سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اتنے بڑے جو مسئلے مسائل ہیں، جو ہمارے اتنے سارے پرابلمز ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ ہمارے بچوں پہ کتنا ہو رہا۔ پہلے ان کے سامنے چیخیں گے، چلائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور پھر جب ایک دوسرے سیپریٹ ہو جائیں گے تو بچوں کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی، باپ بچوں سے ملنا نہیں چاہے گا، اور اگر ملنا چاہے گا تو دوسرا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ عورت نہیں چاہتی کہ بندہ بچوں سے ملے۔ بھئی وہ باپ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے باپ بنایا ہے۔ اور میں نے کچھ عورتیں ایسی بھی دیکھی ہیں کہ عدالت میں جا کے کیس کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو خرچہ دیا جائے، لیکن اس کے بدلے میں وہ اپنے بچوں کو ملوانا نہیں چاہتی باپ سے۔ یہ کیسا دوہرا سٹینڈرڈ ہے کہ آپ کو اس بندے سے پیسے چاہیے کیونکہ آپ اس کے بچے پال رہی ہیں، پر دوسری سائیڈ پہ آپ ان بچوں کو ان کے پیرنٹس سے نہیں ملوانا چاہ رہی۔ میں آپ یہاں پہ بالکل یہ نہ سوچیے گا کہ میں اپنے کسی پرسنل چیز کو بیان کر رہی ہوں، نہیں، میں معاشرے میں چیزیں دیکھتی ہوں، غور کرتی ہوں۔ آپ بھی دیکھا کریں، غور کرا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اور اتنی دشمنی ان بچوں کے ساتھ جو آپ نے خود پیدا کیے ہیں۔ آپ کو ان بچوں کا رونا نہیں نظر آتا، آپ کو ان بچوں کا مستقبل خراب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، آپ کو ان بچوں کا جو مستقبل آپ لوگ ضائع کر رہے ہو، آپ کو وہ کچھ نظر نہیں آتا۔ سب سے اوپر ہوتی ہے آپ کی انا۔ اور میں پھر کہتی ہوں کہ ایسے کس خاندان سے ہیں آپ لوگ، ایسی کون سی اعلیٰ نسل ہے جس کی اتنے اونچے روایات اقدار ہیں کہ جو ٹوٹ ہی نہیں سکتے؟ ایسی کون سی انا ہے کہ جو آپ کو اپنے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہے؟
ایسی انا نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ رشتوں کو بچانے کی بات آئے وہاں پہ اپنی انا کو ختم کر دینا چاہیے. اپنی انا کو سائیڈ پہ رکھ کے ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے جو آپ کی خاندان کی بھلائی کے لیے ہوں، آپ کی اپنی بھلائی کے لیے ہوں، اور جس سے آپ کی جو ہے نا فیملی وہ سیکیور رہے. مردوں کو چاہیے کہ مرد حضرات جو ہے نا وہ آج کل میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مرد حضرات یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نا کمانا نہ پڑے. بیوی سارا کچھ کرتی رہے اور ہمیں کمانا بھی نہ پڑے، لیکن دوسری سائیڈ پہ بیوی آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے انڈر بھی ہو، آپ کی بات بھی مانے، سب کچھ نہیں ملتا. اگر لڑکیاں سمجھتی ہیں نا کہ ایک ہی پیکج میں انہیں پیار کرنے والا ہسبینڈ بھی ملے گا، پیسے کمانے والا ہسبینڈ بھی ملے گا، جی حضوری کرنے والا بھی ملے گا، محبت کرنے والا ہوگا، وہ پاؤں چاٹنے والا بھی ہوگا، اور وہ ہر طرح کے کام کرنے والا ہوگا. بھئی نہیں ہوتا ایسا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ایک پیکج میں سب کچھ مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا. کہیں نہ کہیں انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ صرف اور صرف ایسا بندہ آپ کو مل جائے جو صرف کماتا ہو لیکن آپ سے پیار نہ کرتا ہو، آپ کی عزت نہ کرتا ہو، آپ کے بچوں کو نہ دیکھتا ہو، تو پھر چلے گا؟ نہیں چلے گا. اور اگر میں یہ بات کروں کہ ایک بندہ ہے جو آپ سے پیار محبت تو کرتا ہے لیکن وہ کماتا بالکل بھی نہیں ہے، صفر، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی نہیں چلے گا. تو ہر چیز اپنے اعتدال میں اچھی لگتی ہے. ایک جو ہے نا نارمل کا یہی چیز ہے کہ نارمل کی ریشو جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ 50 ہوتی ہے. جو لوگ 50 سے جس کی کوالٹیز 100% ہوں گی نا وہ آپ کو نصیب دے سکتا ہے، صرف اور صرف نصیب. اور اپنے نصیب سے لڑنا چھوڑے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس پہ اکتفا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اناؤں کو سائیڈ پہ رکھ کے پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ کی کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھے کہ یہ جو آپ کے بچے ہیں ان پہ کتنا برا اثر پڑ رہا ہے. اپنی زندگی کو بھی حسین رہنے دے، دوسروں کی زندگی کو بھی حسین بنائے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگر کوئی چیز کسی بات کا آپ پہ کوئی اثر ہوا ہو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اللہ حافظ.